اب مکے میں جو ہاشم کے رشتہ دار تھے ان تک ہاشم کے انتقال کی خبر تو پہنچ گئی، لیکن نکاح اور بچے کی خبر نہ پہنچ سکی۔ جو ہاشم کے پاس اپنے منصب تھے سقایا اور افادہ کے، یہ ان کے بھائی مطلب کو مل گئے۔ اسی میں 10-12 سال گزر گئے۔ اتنے عرصے کے بعد مطلب کو پتا چلا کہ مدینے میں ان کے بھائی کی بیوہ اور اس کا بچہ موجود ہے، یعنی کہ بھاوج اور بھتیجا مدینے میں موجود ہے۔ جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کے اندر خاندان سے محبت ٹھکی ہوئی تھی، انگرین تھی ان کے اندر، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی کو یہ پتا چل جائے کہ میرے خاندان کا کوئی فرد موجود ہے اور وہ اسے ملاقات کرنا نہ چاہے۔ مطلب مدینے کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے بھتیجے سے اور اپنی بھاوج سے ملاقات کی، اور پھر بھاوج کی اجازت لے کر اپنے بھتیجے کو مکے لے آئے، مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک اونٹ تھا، ایک سواری تھی، آگے مطلب بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے انہوں نے اپنے بھتیجے شیبہ کو بٹھا لیا۔ جب مکے میں داخل ہوئے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ اوہ مطلب تو غلام لے آئے اپنے لیے، یہ عبد المطلب ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ نہیں، یہ غلام تو نہیں ہے لیکن بھتیجا ہے، شیبہ نام ہے۔ عبد المطلب اتنا مشہور ہوا کہ لوگ شیبہ نام بھول گئے، شیبہ کے بجائے اس لڑکے کا نام عبد المطلب پڑ گیا، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ جب مطلب کا انتقال ہوا تو سارے اختیارات عبد المطلب کے پاس آ گئے۔ عبد المطلب خود انتہائی غیر معمولی شخص تھے، ان کی شخصیت کے اندر ایک بڑا روپ تھا، بہت وجیح، بہت اچھی شکل کے انسان، شخصیت بھی بہت خوبصورت، اور وہ تمام جو اعلیٰ اخلاقی اوصاف، اعلیٰ اخلاقی اقدار ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام ان کے اندر موجود تھی۔ مکی والے اعلیٰ اخلاق کی قدر بہت کیا کرتے تھے، لہذا اپنی قوم میں اپنی صفات کی وجہ سے انہوں نے بہت عزت اور شرف حاصل کیا، قوم نے بھی ان سے بہت محبت کی اور ان کی بہت قدر کی۔ زمانہ اپنی چال چلتا رہا۔ ایک دن عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ان کو زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یاد ہے آپ لوگوں کو زمزم کا کنواں؟ وہ تو فل کر دیا گیا تھا، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مکے والوں کو کس دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، نہ صرف مکے والوں کو بلکہ حاجیوں کو، خود اپنا پانی لے کر آتے ہوں گے، واللہ عالم کیا کرتے ہوں گے۔ تو اس طرح جو انہوں نے خواب دیکھا کہ زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں، یعنی کہ ان کی تاریخ میں یہ تو تھا کہ کنواں ہوتا تھا یہاں پر زمزم کے نام کا، اور اب نہیں ہے، تو بہت اہم ایک خواب تھا ان کا۔ نہ صرف یہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کنواں کھودو، بلکہ ان کو جگہ بھی بتائی گئی کہ یہاں پر کنواں کھودو۔ انہوں نے وہاں اپنی کھدائی کا کام شروع کیا۔ جب یہ کام چلتا رہا تو قریش کے باقی لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کو بھی اس کام میں شریک کرو، خیر اور برکت ہر ایک چاہتا ہے ہمارے حصے میں آئے۔ عبد المطلب کا اپنا کہنا یہ تھا کہ میں اس کام کے لیے مخصوص ہوں، کوئی اور اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک ان کو ریلیجس اس کے اندر اوورچرز تو تھے نا، ظاہر ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا اس میں تو میں نے یہی دیکھا تھا کہ میں اکیلا یہ کنواں کھود رہا ہوں، ایک طرح کا ڈیوائن انسپریشن انہوں نے اس کو سمجھا، اور انہوں نے باقی لوگوں کو شریک کرنے سے انکار کر دیا۔ ہوتے ہوتے جھگڑا اتنا بڑھا کہ یوں لگنے لگ گیا کہ جنگ کی نوبت آ جائے گی۔ قریش کا قبیلہ سارے کا سارا ایک طرف اور عبد المطلب اکیلے تنہا ایک طرف۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے رب سے نظر مانی کہ اللہ اگر تو مجھ کو 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کروں گا۔ اس زمانے کے لوگ آج کی طرح اولاد سے گھبرایا نہیں کرتے تھے، وجہ یہ ہے کہ کوئی ان کے ہاں سوشل سیکیورٹی کا سسٹم نہیں تھا، کوئی ان کے ہاں پولیس ڈپارٹمنٹس نہیں تھے، تو اولاد ان کی سوشل سیکیورٹی ہوتی تھی اور اولاد ہی ان کی محافظ ہوا کرتی تھی، اور ان کے ہاں جو اچھے اخلاق اور کچھ خوبیاں موجود تھیں اس میں والدین کی اطاعت، عزت، فرما برداری بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ مشرکین میں بھی والدین کی عزت انگرین تھی، ان کی رچی بسی تھی ان کی اپنی فطرت کے اندر۔ خیر جھگڑا رفع دفع ہو گیا، اللہ نے ان کی دعا قبول کری اور ان کے 10 بیٹے ہوئے، 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں۔ بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنی نظر سے آگاہ کیا، سارے بیٹوں نے بات مان لی، سب تیار ہو گئے کہ آپ کا اختیار ہے، ہم میں سے جس کو چاہیں آپ قربان کر دیجئے۔ اس لیے کہ اب یہ سب ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک تو والدین کی فرما برداری نمبر 1، نمبر 2 ان کے ہاں وعدہ وفا کرنا ان کی روایات کا حصہ تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کسی بات کا وعدہ کر لیں یا وہ کوئی نظر مان لیں اور پھر اس نظر کو پورا کرنے کا نہ سوچیں۔ لہذا عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر 10 بیٹوں کے نام لکھے، ڈیوائننگ ایروز ہوا کرتے تھے ان کے ہاں، ہر تیر پر انہوں نے ایک ایک بیٹے کا نام لکھا، اور حبل، یاد ہے آپ کو یہ حبل بت خانہ کعبہ میں لا کے رکھا گیا تھا، حبل کے مجاور کے حوالے کر دیے۔ مجاور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو بتوں کی خدمت کرتے ہیں یا نذرانے وغیرہ وصول کرتے ہیں، یا مجاور جن کے ذریعے سے ہو کر بت تک پہنچا جاتا ہے، تو حبل کے مجاور کے حوالے کر دیے۔ جب قرعہ نکلا، لاٹری نکلی، تو اس میں نام عبداللہ کا نکلا۔ عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پاک دامن، پاک دامنی کا آپ سوچیں وہ معاشرہ آپ کے ذہن میں ہے کیا حال تھا وہاں پر، اخلاقی گراوٹ کا، اس لحاظ سے عورت اور مرد کے معاملات کو ہم ڈسکس کر چکے، اس میں پاک دامن رہنا
تو یہ بہت بڑی ایک صفت تھی عبداللہ کی، اور انہی صفات کے ساتھ فرما برداری اور دوسری خوبیاں کچھ ایسی تھیں ان کے اندر کہ والدین کے سب سے چہیتے بیٹے تھے. لیکن نام نکل آیا تھا، تب ان کے والد نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چھری لی اور خانہ کعبہ کی طرف چلے ان کو ذبح کرنے کے لیے. لیکن عبداللہ کی ماں بہت ایک طاقتور قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، بنو مخزوم کے قبیلے سے. عبداللہ کی ماں، ان کا نام فاطمہ آتا ہے، وہ اور ان کے باقی بھائی بھی جو سگے بھائی تھے عبداللہ کے، ابو طالب اور زبیر، یہ تینوں ایک ہی ماں سے تھے. عبداللہ، ابو طالب اور زبیر، یہ تینوں کی ماں کامن تھی. تو ان کا ظاہر ہے ان کے یہاں تو یہی رواج تھا نا کہ جس کے ہاں جس بیوی سے بیٹے زیادہ ہوں اس بیوی کی پوزیشن خود بخود اسٹرانگ ہو جاتی تھی. تو وہ پہنچ گئیں اور اسی طرح ان کا ننیال بھی آ گیا. عبداللہ کا ننیال بیچ میں آ گیا کہ ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. باقی بھائی بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح آپ کو عبداللہ کو قربان نہیں کرنے دیں گے. اب کیا جائے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ عرافہ کے پاس جاؤ. عرافہ ہم کیا کہیں اس کو انگلش میں؟ اوریکل جیسے ہوتے تھے، کہ کہا کسی اوریکل کے پاس جاؤ. تو مدینے کے قریب اسی طرح ایک عرافہ رہا کرتی تھی. اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان تم قرعہ ڈالو. اگر عبداللہ کا نام نکلے، یعنی کہ تم نے قرعہ ڈالا، اب قرعہ اٹھایا تو بجائے سے کہ وہ نکلے کہ 10 اونٹ قربان کرو پھر عبداللہ کا نام نکل آئے. اور یہی ہوا، جب وہ قرعہ ڈالتے پھر عبداللہ کا نام نکلتا. تو عرافہ نے کہا کہ تم 10 اونٹ اور بڑھا دو. پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے. پھر جب لوٹ نکالا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا. پھر 10 اونٹ بڑھائے، ہوتے ہوتے 100 اونٹوں پر بات چلی گئی. جب 100 اونٹ کر دیے گئے، پھر جب لاٹس نکالے گئے، اس میں اب اونٹوں کا نام آیا کہ اب 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں. اسی وقت سے خوب وہاں کی رقم عربوں کے ہاں 10 اونٹوں سے بڑھا کر 100 اونٹ کر دی گئی تھی. اور اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک تو اسماعیل علیہ السلام اور ایک عبداللہ. ان کو بھی ذبح کا ارادہ تو کر ہی لیا تھا. عبداللہ کی عمر 25 سال ہوئی تب ان کے والد نے ان کی شادی کا سوچا اور ان کے نکاح کے لیے آمنہ کا انتخاب کیا. یہ بھی عبد مناف ہی کے خاندان سے تھی، قریش کا اعلیٰ ترین خاندان تھا. بی بی آمنہ کی جو شادی ہوئی حضرت عبداللہ سے، اور ان کی چچازاد بہن حالہ نام آتا ہے، چچازاد بہن سے عبد المطلب کی شادی ہوئی. یہ زمانے کا رواج تھا، اسی لیے شروع ہی میں آپ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ آج کے حالات میں بیٹھ کے اس زمانے کے لوگوں کو جج مت کیجیے. ان کے ہاں یہ عام بات تھی، کوئی بڑی بات نہیں کہ اگر بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے تو ساتھ ہی باپ بھی ایک اور نکاح کر لے. کم از کم اس طرح عورتیں پروٹیکشن میں آ جاتی تھیں. آپ جانتے ہیں ریگستان کا ماحول تھا، کوئی بہت ایفلوئنٹ لوگ نہیں تھے، تو یہ تو ان کے ہاں ایک عام قاعدہ تھا. تو جہاں عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کی، وہاں انہوں نے اپنے نکاح کا بھی پیغام دیا اور بی بی آمنہ کی چچازاد بہن حالہ سے خود نکاح کر لیا. اسی نکاح کے نتیجے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. تب 2 رشتے آپ کو سمجھ میں آ گئے، ایک تو چچا بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خالہ زاد بھائی بھی ہیں. آگے بھی ہم دیکھیں گے اور رشتے ڈیولپ ہوں گے ان کے. ایک واقعہ جو کہ رحیق المختوم میں تو نہیں ہے لیکن مارٹن لنگز نے لکھا ہے محمد میں، وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس طرح سے یہ لوگ جا رہے تھے نکاح کے لیے، عبد اور عبداللہ دونوں بہت خوش شکل وجی انسان، عبداللہ کے بارے میں تبھی ہم نے ڈسکس ہی کیا، تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. اسی میں خاتون کا نام آتا ہے قتیلہ. یہ قتیلہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی. ورقہ بن نوفل کا ذکر آگے ہم دیکھیں گے. ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے. تو جب عبداللہ وہاں سے گزرے تو قتیلہ نے ان کو دیکھا اور وہیں ان کو آفر کیا کہ آپ مجھ سے اسی وقت نکاح کر لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، میرے والد نے میری بات طے کر دی ہے، اب میں اپنی مرضی کا اس میں دخل نہیں دے سکتا اپنی مرضی سے. عبداللہ گئے، ان کی رخصتی ہوئی، سارا معاملہ ان کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو گیا. جب واپس آ رہے تھے تو پھر قتیلہ کھڑی تھی. تو عبداللہ نے پوچھا، رک گئے ان کے پاس اور کہا کہ قتیلہ اب تم مجھ کو وہ آفر نہیں دے رہی جو تم نے پہلے دیا تھا. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اب آپ کی شکل پر وہ ایک روشنی نظر نہیں آ رہی. آپ سمجھ رہی ہیں نا بات کو؟ یعنی کہ وہ جو نطفہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا، وہ تو پاس ہو گیا، اب تو بی بی آمنہ کے پاس چلا گیا. تو کہنے لگی کہ مجھے اب وہ روشنی نظر نہیں آتی آپ کے چہرے پر. اور یا تو وہ یہ سمجھی ہوں گی کہ شاید عبداللہ ہی آخری نبی ہیں جن کی شکل کے اوپر وہ خاص چمک ہے اور خاص نور ہے، اسی لیے انہوں نے کہا ہوگا. لیکن جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ اب وہ نور نہیں ہے تو اب ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا تو اب وہ چیز جو ہے وہ بی بی آمنہ کے نصیب میں چلی گئی. بہرحال شادی کے کچھ عرصے بعد عبداللہ تجارت کی غرض سے مدینے کی طرف گئے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. بی بی آمنہ حمل سے تھی. عبداللہ نے وراثت میں 5 اونٹ، 1 بکریوں کا ریوڑ اور 1 حبشی لونڈی وراثت میں چھوڑی. اس حبشی لونڈی کا نام برکت تھا اور ان کا لقب ام ایمن تھا. بہت مشہور ہستی ہیں، کنیت ان کی ام ایمن تھی. اور یہی ام ایمن ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا. بہت خوش قسمت خاتون کہ ایک رسول کو گود بھی کھلایا
اور اتنی اللہ نے ان کو عمر دی کہ پھر وہ ایمان بھی لائیں ان کی رسالت پر. 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، تاریخ کے اندر کافی اختلاف پایا جاتا ہے. بہرحال انہی میں سے ربیع الاول ہی کے کسی مہینے میں، اور بعض روایات میں مہینے کا بھی اختلاف آتا ہے. یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا یا اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ. پیر کے دن موسم بہار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. شاید ہم کو اس بات پر حیرت ہو کہ اتنا اہم واقعہ اور کیسے نہ لوگوں نے یاد رکھا. پھر آپ کو 1400 سال پہلے مکہ پہنچنا ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے ہاں تاریخ پیدائش اور موت کی تاریخیں یاد رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی اہمیت نہیں تھی اس چیز کی. تو جب اہمیت نہیں تھی تو کیوں یاد رکھتے؟ آج تک بھی عرب کے بہت سے علاقوں کے اندر ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن چونکہ اب پیپر ورک وغیرہ کے لیے یہ ڈیٹس چاہیے ہوتی ہیں تو اب اہتمام کرتے ہوں گے اس چیز کا. بہرحال اس زمانے میں کوئی امپورٹنس نہیں تھی کہ کوئی کب پیدا ہوا. آپ پیدا ہوئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا، انہوں نے دایا کا کام دیا، مڈ وائف کے طور پر وہ موجود تھی. کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا اور اس سے قیصر اور کسریٰ کے محل روشن ہو گئے. واللہ عالم. شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ سیرت بیان کرتے ہوئے اوتھینٹسٹی کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. چند واقعات ایسے ہیں جن کی اوتھینٹسٹی کا پتہ نہیں، لیکن وہ شامل ہو گئے ہیں سیرت میں. یہ واقعہ ان میں سے ایک ہے جو ابھی آپ کو بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب تشریف لائے، بہت خوش ہوئے، خانہ کعبہ میں لے کر آپ کو گئے اور وہاں دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور دادا نے آپ کا نام محمد رکھا. تعریف کیا گیا. عرب میں یہ نام اس زمانے میں زیادہ معروف نہیں تھا. 4 لوگ ایسے گزرے تھے کہ جن کا نام پہلے محمد رکھا گیا تھا. جس سال آپ کی پیدائش ہوئی وہ سال عربوں کی تاریخ میں یادگار سال تھا، اور اس کو عام الفیل یعنی کہ ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے. اس طرح سے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا اندازہ ہو گیا. ورنہ اگر یہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش نہ آتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح پتہ نہ چل سکتا کہ آپ کی ایگزیکٹ عمر کتنی ہے. تو تاریخ پیدائش میں تو اختلاف یقیناً ہے، لیکن سال پیدائش میں اختلاف نہیں ہے. عام الفیل کا واقعہ یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگا. یمن کے گورنر ابراہ نے صنع کے مقام پر ایک عبادت گاہ قائم کی. یہ خود عیسائی تھا. صنع کا گورنر حبشی تھا، عیسائی تھا، اور اس نے چاہا کہ مکہ جانے کے بجائے لوگ صنع کی عبادت گاہ میں آ کر عبادت کیا کریں. اور آپ اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے کہ عبادت برائے عبادت نہیں تھی. اگر لوگ مکہ جانے کے بجائے اور صنع جانے لگتے تو اکنامک کا، پیسے کا رخ سارے کا سارا صنع کی طرف مڑ جاتا. تو دراصل یہ ایک ترکیب تھی، ایک طریقہ تھا لوگوں کا رخ وہاں پہ موڑ دینے کا صنع کی طرف، تاکہ وہاں بھی اکنامک پروگرس ہو سکے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے ایک عبادت گاہ بنائی اور بہت خوبصورت تھی، سب کچھ تھا. ایک دن قریش کے قبیلے کے کسی شخص نے رات کے وقت اس کے کلیسا کے اندر گھس کر وہاں پہ گندگی کر دی. یہ بات کافی تھی ابراہ کو بھڑکانے کے لیے. اس نے 60,000 کا لشکر لیا جس میں 9 یا 13 ہاتھی بھی تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا دے. اپنی فوج لے کر وہ چلا، یمن سے چلا مکے کی طرف. جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو وہاں اس کا ہاتھی، اس کا نام محمود آتا ہے، محمود وہاں پر بیٹھ گیا. کسی اور طرف جب اس کا رخ کرتے چل پڑتا، جب مکی کی طرف ہاتھی کا رخ کیا جاتا بیٹھ جاتا. اتنے میں جدہ کی سمت سے چمگادوں کی طرح، بیٹس کی طرح چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئیں، اور ان کی چونچ میں اور ان کے دونوں پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. یہ کنکر آ کر انہوں نے ابراہ کی فوج پر برسانا شروع کر دیے. جس کو یہ کنکری لگتی اس کے آرگنز کٹنا شروع ہو جاتے، اس کے اعضاء کٹنے لگتے تھے وہاں سے. ابراہ کی بھی موت اسی طرح سے ہوئی اور لشکر بھی اس طرح تہس نہس اس کا ہو گیا، جس کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسفن معقول، ایسے ہو گئے جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا. اس طرح خود اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی. اور اس واقعے کے بعد تقریباً 50 سے 55 دن گزرے ہوں گے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، عبداللہ کا بھائی، لیکن ایک ماں سے نہیں. ایک ماں سے بتایا تھا نا کہ ابو طالب تھے، زبیر تھے، عبداللہ تھے. دوسری ماں سے ابو لہب، لیکن باپ تو کامن ہے نا، تو ان کے ہاں تو باپ کی بہت اہمیت تھی ظاہر ہے، اور سگے ستیلے کا فرق اس طرح سے نہیں تھا جیسے کہ آج ہم تصور کرتے ہیں اس کو. تو ابو لہب عبداللہ سے بھی بہت محبت کیا کرتا تھا. جب اس کو پتا چلا کہ اس کے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا بہت خوش ہوا، اور جس لونڈی نے آ کر حضور کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو دی تو اس نے خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا. اتنی محبت کرتا تھا، اتنا چاہا کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. حضرت حمزہ حضور کے چچا تھے،
خالازاد بھائی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے. صوبیہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا. اس کے بعد آگے جا کر ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا. تو ابو سلمہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے. صوبیہ کے اپنے بچے کا نام مسروح تھا, میم سین را واو ہا, مسروح. وہ بھی آپ کے دودھ شریک بھائی ہو گئے. تو یہ دیکھا آپ نے کہ دایا کی وجہ سے کتنے ساروں سے بہت قریبی قسم کا تعلق قائم ہو جایا کرتا تھا. اس کے بعد عرب میں دستور یہ تھا کہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے جو گاؤں وغیرہ میں رہا کرتی تھیں. مکہ تو ایک کاسموپولیٹن شہر بن چکا تھا, اور وہاں پہ چونکہ بہت تجارتی قافلوں کا بھی آنا جانا اور میل جول ہوا کرتی تھی, تو زبان بھی اتنی خالص نہیں رہی تھی. خالص عربی زبان میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں, پنجابی میں بہت سے انگریزی کے الفاظ آ کر مل گئے. آپ پنجاب کے کسی گاؤں میں جائیں تو وہ ٹھیک خالص پنجابی بولیں گے. تو اپنے بچوں کو خالص عربی سکھانے کے لیے پلس ان کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے مکی کی خواتین اپنے بچوں کو بدوی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتی تھیں تاکہ ان کی جسم بھی طاقتور ہو, زبان بھی خالص سیکھ لیں, اور وہی وہ ان کو رکھتی تھیں اور دودھ پلایا کرتی تھیں. قبیلہ بنی سعد کی عورتیں مکے آتی تھیں اور یہاں سے بچے لے جایا کرتی تھیں. بنی سعد مکے آیا اور گھروں گھروں میں عورتیں جاتی تھیں اور چھوٹے چھوٹے بچے لے لیا کرتی تھیں سقل کرنے کے لیے. بنی سعد ہی کے قبیلے میں حلیمہ سعدیہ تھیں. اس زمانے میں یہ قافلہ مکے آیا تو بنی سعد کے اپنے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا, یعنی کہ ڈراؤٹ تھا وہاں پر. خود حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں ایک سفید گدھی پر سوار تھی, سب سے لاغر اور کمزور تھی. کہتی ہیں وہ اتنی کمزور, اتنی سست تھی کہ قافلے والے اس سے تنگ آ گئے تھے, سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور سارے قافلے کو پھر آگے جا کر انتظار کرنا پڑتا تھا رک کر. یعنی کہ ان سارے بیچارے مریل جانوروں میں بھی حلیمہ سعدیہ کی سواری سب سے زیادہ مریل تھی. ایک اونٹنی بھی ان کے پاس تھی, لیکن کہتی ہیں کہ ایک قطرہ دودھ کا نہ نکلتا تھا. حلیمہ کا اپنا بچہ بھی بھوک سے روتا رہتا تھا اور اس کے لیے ان کے پاس دودھ نہ ہوتا تھا. کھائیں گے پیئیں گے تو دودھ اترے گا, کھانا پینا ہی نہیں ملتا تھا. وہ فرماتی ہیں کہ ہم دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے آئے اور ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر کہ رسول اللہ کو پیش نہ کیا گیا ہو. سب سے کہا کہ تم اس کو لے لو, اس نے کہا نہیں. کہا اچھا تم اس بچے کو لے لو, اس نے کہا نہیں. اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو یتیم ہے, در یتیم, اکیلا موتی جو سیپ میں ہوتا ہے اس کو در یتیم کہا جاتا ہے, oyster کے اندر سنگل پرل. تو یہ بھی تو ایک موتی تھا لیکن یتیم تھا. تو کسی نے کہا کہ نہیں نا, پیچھے کوئی خاندان ہے جو ہم کو بہت کچھ مال دے, تو ہم کیوں لیں اس کو. سب نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ بیوہ ماں اور دادا بھلا کیا دے سکتے ہیں. ساری دائیوں کو بچہ مل گیا سوائے حلیمہ کے. انہوں نے اس یتیم بچے کو لے لیا اور وجہ یہ بتاتی ہیں کہ مجھ کو اچھا نہیں لگا کہ میں خالی ہاتھ اپنے قبیلے میں لوٹوں. کہنے لگی جب میں نے بچے کو اپنے آغوش میں لیا تو میرے سینے میں دودھ امنڈ آیا. جیسے ہی گود ان کو اٹھایا ایک دم سے یہ برکت ان کو محسوس ہوئی, اور جب اس نے پیٹ بھر کر پیا تو ساتھ ہی اس کے بھائی نے بھی پیا. دودھ شریک بھائی جو حلیمہ کا اپنا سگا بیٹا تھا اس نے بھی اچھی طرح سے دودھ پیا. ادھر ان کے شوہر اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے تشریف لے گئے. وہی والی اونٹنی جس کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہوا کرتا تھا. جب وہ دودھ دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے. تو میاں بیوی نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا اور کہنے لگیں کہ بہت آرام سے اور بہت آسودہ ہو کر ہم نے یہ رات گزاری, اور بچہ بھی سویا, ورنہ تمام رات بچہ بھوک سے روتا رہتا تھا.